عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں۔ اعمال کی کتاب 16 باب 19 آیت سے لے کر 34 آیت تک پڑھیں گے۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولوس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جن کو قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں، اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکا بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں، اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے، پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا۔ لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تائیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پولوس اور سیلاس کے آگے گرا اور انہیں باہر لا کر کہا، آئے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا، اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے اور اسی وقت اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی کی۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیات اعمال 16 باب 30 اور 31 آیات ہیں۔ اور انہیں باہر لا کر کہا، آئے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہماری مسیحی زندگی میں بڑے اہم اور توجہ طلب سوالات پائے جاتے ہیں، مگر یہ سوال تمام سوالوں میں بڑا اہم اور ضروری ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ اور سوال اہم اس لیے ہے کہ یہ نجات سے متعلق ہے، جو کہ نوع انسانی کی زبردست ضرورت ہے،
اور یہ سوال بڑا ذاتی اور شخصی سوال ہے، کیونکہ ہر ایک نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے یہ سوال نہ صرف شخصی ہے بلکہ یہ فوری نوعیت کا سوال بھی ہے، کیونکہ اس سوال کو نظر انداز کرنے سے جو شخصی نقصان ہوگا وہ بڑا المناک ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس المناک نقصان سے بچ جائیں تو پھر آپ کو نجات کی ضرورت کو محسوس کرنا ہوگا۔ اس حوالے میں جیلر نے، داروغہ جیل نے نجات کی ضرورت کو محسوس کیا اور کہا کہ صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، کیونکہ اکثر لوگ اس ضرورت کو یعنی نجات اور بچنے کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ پاک کلام اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 1، ابلیس ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے کہ یسوع کو نہ دیکھیں۔ 2 کرنتھیوں 2:4 کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔ نمبر 2، گناہ ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ عبرانیوں 3:13 بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ نمبر 3، ہمارا اپنا دل ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ یرمیہ 17:9 دل سب چیزوں سے زیادہ ہلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ ہاں، ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں، جن میں ہماری جسمانی ضرورتیں ہیں، جذباتی ضرورتیں ہیں، مادی ضرورتیں ہیں اور سماجی ضرورتیں ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر ہماری روحانی ضرورتیں ہیں۔ برائے مہربانی غور فرمائیں کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم سب کے سب گناہ گار ہیں۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے یسایہ 53:6 ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ یوحنا رسول کی انجیل 3:18 جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور پڑھیں گے رومیوں 3:23 اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں،
اور یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی روحانی طور سے کھویا ہوا ہے، اور پھر وہ جو کہ مسیح خداوند کے بغیر ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے کھویا جا چکا ہے۔ متی رسول کی انجیل 13 باب 41 اور 42 آیات۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ رومیوں 6 باب 23 آیت۔ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور پڑھیں گے مکاشفہ 21 باب 8 آیت۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ تو نجات کی ضرورت بڑی شدید اور فوری اور ذاتی ہے۔ اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور فوری بچنا چاہتے ہیں تو پہلی بات اپنی زندگی میں یسوع کو حاصل کریں اور قبول کریں۔ اعمال 16 باب 31 آیت۔ انہوں نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات توبہ اور ایمان سے یسوع کو قبول کریں۔ پولس رسول نے اعمال 20 باب اور 21 آیت میں یہی بات کہی ہے۔ بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ نجات کے لیے صرف مسیح خداوند پر ایمان لانا ہے، اور پھر جب بچ جاتے ہیں یعنی نجات حاصل کر لیتے ہیں تو مسیح خداوند کے لیے اور اس کے اس بڑے کام کے لیے دوسروں کے سامنے اقرار بھی کرنا ہے۔ متی رسول کی انجیل 10 باب 32 اور 33 آیت۔ بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ اب یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کے سامنے اس کا انکار کریں یا پھر اقرار کریں۔ جیلر نے کیا کیا؟ جیلر نے یہی کیا کہ اس نے اپنے آپ کو یسوع کے تابع کر دیا اور دوسروں کے سامنے اپنے رشتے کا جو کہ یسوع کے ساتھ بندھ گیا تھا اس کا اقرار کیا اور نجات حاصل کر لی۔
آج کے لیے خیال: غافلا نجات پھریں ہور کتھوں لب دائیں، اکو یسو ناصری ہے شافی سارے جگ دا۔ دعا: خداوند ہمارے نجات دہندہ، تیری حمد اور تعریف ہو کہ تو دروازہ ہے میری، میرے خاندان اور میری کلیسیا کی نجات کا، جو کہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی طرف دیکھنا اور اس انعام کو حاصل کرنا سکھا۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔